بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یزید اول کے بارے میں پڑھیں گے۔ یزید اول بن معاویہ 680 سے 683 تک کوئی 3 سال اور 6 ماہ تک اس کی حکومت رہی، اور یہ یزید جو تھا میسون بنت سجدل اس کی ماں کا نام تھا، اور چونکہ امیر معاویہ نے، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اپنی زندگی میں ہی اس کے لیے بیعت لے لی تھی، اور امیر معاویہ کی وفات کے بعد یہ خلیفہ بنا ہے۔ اس کے بعد یہ امام حسین اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت کا مطالبہ۔ جیسے کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، امیر معاویہ نے بھی پورا زور لگایا، لیکن مکہ اور مدینہ کے اندر چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ ان میں حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابو بکر وغیرہ شامل تھے۔ اس لیے جیسے ہی یزید تخت پہ بیٹھا تو اس نے یہ سب سے پہلے کوشش کی کہ یہ لوگ بھی میری بیعت کر لیں، لیکن امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کی جانب سے دعوی خلافت کا یقین تھا، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ خصوصاً حجاز اور عراق میں یزید کے خلاف ایک انقلاب آ سکتا تھا۔ اس لیے تخت نشینی کے ساتھ ہی اس نے ولید بن عتبہ حاکم مدینہ تھے جو اس وقت، ان دونوں بزرگوں سے بیعت لینے کا ان کو کہا۔ اس نے مروان بن حکم سے مشورہ کیا، اس نے رائے دی کہ دونوں کو بلا کر فوراً بیعت لے لو، اگر ذرا بھی تعمل کریں تو سر قلم کر دو۔ تو یہ بیسیکلی یہ ولید بن عتبہ یہ جو تھے یہ نرم دل انسان تھے، چنانچہ جب انہوں نے امام حسن اور ابن زبیر سے بات کی تو ابن زبیر تو مکہ چلے گئے، اور امام حسین نے ان سے کہا کہ آئے میں آپ سے علیحدگی میں بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اب ساری باتیں کی، تو یہ ولید بن عتبہ امام حسین کی باتیں جب سنی تو اس نے کہا کہ واقعی آپ خلافت کے اصل جائز حق آپ کا پہنچتا ہے، اس لیے اس نے زور نہیں لگایا۔ اور جب مروان نے حضرت امام حسین سے بیعت لے بغیر ان کو چھوڑ دینے پر ولید کو بڑی ملامت کی، اس نے کہا کہ آپ نے چھوڑا کیوں ہے۔ اس کے بعد امام حسین جو تھے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور محمد بن حنفیہ کے مشورے سے 60 ہجری میں یہ مکہ میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جی اہل کوفہ کے دعوتی خطوط اور مسلم بن عقیل کا سفر کوفہ۔ یہ کوفہ کے جو لوگ تھے، یہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہوں نے ساتھ دیا تھا، تو عراق کے شیعان علی ابتدائی سے یہ امیر معاویہ کے خلاف تھے، اس لیے انہوں نے بہت سارے خط لکھے امام حسین کو کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور یزید کے خلاف لڑیں گے۔ تو امام حسین نے کیا کیا کہ اپنے کزن جو تھے عقیل بن مسلم کو بھیج دیا، عقیل کو کوفہ کی طرف۔ تو جب یہ کوفہ چلے گئے تو اس وقت مختار بن ابی عبید کے گھر میں قیام کیا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر جتنے بھی لوگ حضرت علی کو چاہنے والے تھے سب کے سب جمع ہو گئے، اور کوفہ کا اس وقت حاکم جو تھا نعمان بن بشیر تھا، لیکن وہ بڑا نیک اور امن پسند انسان تھا، اس لیے اس نے سختی نہیں کی اور صرف یہ کہا کہ فتنے میں نہ پڑو۔ اس کے بعد جب یزید کو اس کا حکم ہوا تو یزید نے کیا عبید اللہ بن زیاد، یہ زیاد کا بیٹا تھا، اس کو جی بھیج دیا گورنر بنا کر بصرہ کا۔ کوفہ جا کر جس طرح ممکن ہو اس نے حکم دیا کہ مسلم کو نکال دو، انہیں قتل کر دو۔ یہ حکم پا کر وہ فوراً کوفہ پہنچا اور اہل کوفہ کے سامنے تقریر کی، اور اتنی سخت تقریر کی کہ جہاں بھی مسلم بن عقیل ہے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بڑی کوشش کی لیکن مسلم بن عقیل کا پتہ نہ چلا۔ مسلم بن عقیل کی خفیہ
کوششیں اس دوران جاری تھیں اور مسلم بن عقیل جو تھے وہ ہانی بن عروہ کے یہاں منتقل ہو گئے، اور پہلے تو انہیں ٹھہرانے میں ان کو تعمل ہوا، لیکن بعد میں وہ راضی ہو گئے، اور اسی دوران 18,000 کوفیوں نے عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد برابر کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلم بن عقیل کا پتہ چلایا جائے۔ آخرکار ہانی بن عروہ جو تھا، پتہ چلا کہ اس کے مکان میں موجود ہیں، تو آپ نے یہ ہانی جو تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلم بن عقیل کو جب پتہ چلا، یہ اپنے کافی سارے لوگ لے کر باہر نکلا، لیکن ابن زیاد اس وقت حالانکہ اس کے پاس صرف 50 آدمی تھے، لیکن اس نے تقریر کی اور کہا کہ میں آپ کو انعام دوں گا جو لوگ میرے ساتھ آ جائیں۔ تو اس طرح یہ جو کوفی تھے ان سب نے غداری کی اور مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف 50 آدمی باقی رہ گئے، اور اس طرح مسلم بن عقیل کو پھر بعد میں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اور جب ان کو قتل کیا گیا تو انہوں نے ایک شخص کے ذریعے پیغام بھیجا امام حسین کی طرف کہ یہ کوفی جو ہیں ان پر کوئی کسی قسم کا اعتبار نہیں ہے، لہٰذا آپ جہاں تک آ گئے ہیں یہاں سے ہی واپس چلے جائیں، ادھر کوفیوں کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام حسین چونکہ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے، تو اب ہم پڑھتے ہیں امام حسین کی مکہ سے کوفہ کی طرف روانگی۔ امام حسین جب مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف جانے لگے تو حالانکہ عمر بن عبد الرحمن نے کہا کہ آپ عراق تو جا رہے ہیں، لیکن وہاں دشمنوں کی حکومت ہے، ان کے حکام موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں فوج اور خزانہ اور سب کچھ ہے، آپ نہ جائیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس نے بھی سمجھایا اور لوگوں نے بھی، لیکن امام حسین کو خط مل چکا تھا، وہ روانہ ہو گئے، اور اپنے خاندان کے ہی ان کے پاس لوگ تھے اور کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے، اور یہ چلتے چلے گئے، اور جب ایک خاص مقام تک پہنچے تو وہاں آ کر پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، ان کا خط بھی ملا، اور لیکن آپ کافی آگے جا چکے تھے، اور اس کی اطلاع ابن زیاد جو تھا اس کو مسلسل مل رہی تھی کہ امام حسین آ رہے ہیں۔ تو اب ابن زیاد کے انتظامات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس نے کیا، شامی حکومت کو آپ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی، اس نے آپ کو اطلاع اور آپ کے اور اہل کوفہ کے درمیان نامہ اور جو خطوط کا سلسلہ تھا وہ ختم کرنے کے لیے تمام راستوں پر انہوں نے ابن زیاد نے پہرے بٹھا دیے۔ ایک قاصد قیس بن مسخر سے داوی، جنہیں آپ نے کوفہ کے حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے محمد بن اشعث اور عمر بن سعد کے قاصد، جنہیں ان دونوں نے مسلم کی وصیت کے مطابق حضرت امام حسین کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، وہ ان سے یہاں پہ آ کے ملے اور یہ دردناک خبر سنائی۔ حر بن یزید تمیمی کی آمد۔ آگے چل کر مقام ذی حسم یہ مقام آتا ہے۔ حر بن یزید تمیمی 1000 فوج کے ساتھ جسے ابن زیاد نے حضرت امام حسین کو گھیرنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے آپ نے فرمایا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کے خطوط اور آدمی آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آ کر ہماری رہنمائی کیجئے۔ حضرت امام حسین نے یہ فرمایا۔ حر اور اس کے ساتھیوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے کوفیوں کے تمام خطوط حر کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس نے کہا، ہم اس سے بحث نہیں، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ جہاں کہیں مل جائیں آپ کو لے جا کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ بھی دیا کہ میں نواسہ رسول ہوں اور آپ میرا ساتھ دیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم آتے ہیں واقعہ کربلا کی طرف، جو تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن 10 محرم کو پھر وہی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
اب ہم واقعہ کربلا پڑھتے ہیں۔ جب نینوا میں حر کو ابن زیاد کا حکم ملا کہ حسین کو ایسے چٹیل میدان میں اتارو جہاں کوئی اوٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو، حر نے کیا کیا؟ حضرت امام حسین کو یہ حکم سنا دیا، لیکن اس کی تعمیر پر کوئی اصرار نہیں کیا۔ 61 ہجری، یہ 2 محرم کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین نے کربلا میں قافلہ اتارا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یہ حضرت حسین کا قریبی عزیز تھا۔ بڑی کشمکش کے بعد حکومت کی طمع میں اس نے یہ مہم اپنے سر لی تھی، لیکن اس کا ضمیر براہ راست ملامت کر رہا تھا۔ اس کے کربلا آنے کے بعد مفاہمت کی بڑی کوشش ہوئی، لیکن امام حسین جو تھے وہ کسی بھی طریقے سے یزید جیسے شخص کی خلافت قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ اس لیے اس نے آتے ہی جو یزیدی فوج تھی اس نے حضرت امام اور ان کے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے، فوج تھی، اس کا پانی بند کر دیا، اور یہ پیاسے رہے۔ بڑی کوشش، پانی کے لیے بڑی کوشش ہوئی۔ آخرکار اس طرح ہوا ہے کہ 61 ہجری سے فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ حضرت امام حسین کے ستیلے بھائی تھے عباس بن علی، یہ بڑے بہادر تھے اور یہ چند آدمیوں کو لے کر زبردستی پانی لے آئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں شمر ذی الجوشن کی آمد۔ عمر بن سعد حکومت کی طمع میں حضرت امام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس پر شمر کو ابن زیاد نے بھیجا، تو یہ شمر ذی الجوشن کے حوالے اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ تم فوج اور یہ جتنا بھی ہے اس کی کمانڈ چھوڑ دو اور شمر کے حوالے کر دو۔ تو اس طرح عمر بن سعد سے یہ کمانڈ جو تھی وہ واپس لے لی گئی، اور یزیدی فوج کا اب سربراہ جو تھا شمر بن گیا۔ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف اور صرف اپنے ہی خاندان کے صرف 72 ساتھی رہ گئے، باقی سب کے سب چلے گئے، اور آپ نے اعلان کیا کہ جو اور مزید جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اپنے ہی لوگ رہ گئے تھے، لہٰذا انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں جنگ اور شہادت کی طرف۔ تو چونکہ بھوکے پیاسے امام حسین اور اس کے خاندان کے لوگ میدان کربلا میں 10 دن ہو گئے، حسینی فوج کے یہ جنگ شروع ہوتی ہے 10 محرم کا دن ہے، اور اس دن حسینی فوج کے چند آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ دونوں کی قوت میں کوئی تناسب تو تھا نہیں، ایک طرف 4000 کی فوج اور دوسری طرف کل 72 آدمی، اور وہ بھی مٹھی بھر ایسے آدمی کہ جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، بھوکے پیاسے۔ اس کے بعد باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، ان کے بھائی حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں آئے اور شہید ہوتے گئے، اور ان ظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو معاف نہیں کیا، بلکہ نواسہ رسول اور ان کے خاندان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے، اور آخرکار امام حسین پیاس کی شدت سے جب دریا کی طرف جا رہے تھے تو ان پر بھرپور حملہ کیا گیا، اور بہت زیادہ ان پر تیر برسائے گئے، اور آخرکار وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ان کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کر دیا گیا۔ سنان ابن انس نے سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ بعض لوگ شمر کا کہتے ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں سنان بن انس کا ذکر ہے، اور یہ حادثہ عظیم 10 محرم 61 ہجری میں یعنی 681 میں پیش آیا، اور یہ وہ معرکہ تھا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین، جن کی شکل مبارک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، تو وہ شہید کر دیے گئے۔ نہ صرف بے دردی سے شہید کر دیے گئے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان میں صرف ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ زندہ بچہ ہے، جو بعد میں امام ابو
حنفیہ کے نام سے مشہور ہوا، وہ بیمار تھا، باقی سب کے سب کو تقریباً قتل کر دیا گیا، چند عورتیں جو تھیں وہ بچیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اہل بیت کا سفر شام اور یزید کا تاثر۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ یزید کے پاس شام پہنچا تو یزید نے بڑا افسوس کیا کہ میں نے تو اس طرح نہیں کہا تھا، اور تاریخ نے بعض واقعات اس طرح لکھے ہیں کہ یزید کو بہت ہی زیادہ دکھ ہوا اس واقعے کا، لیکن چونکہ یہ ابن زیاد کو حکم دے چکا تھا، اگر یہ چاہتا تو یہ واقعہ رک بھی سکتا تھا، لیکن بہرحال اس نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا۔ اور جب یہ چونکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں رشتہ داری تھی، ان کی عورتیں جب ان کے محل میں داخل ہوئیں تو کہتے ہیں کہ ایک ماتم کا سما اور گلے مل کر عورتیں روتی رہیں کہ یہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور یزید کے گھر میں ماتم شروع ہو گیا۔ اس کے بعد یزید نے سب کی عزت کی اور ان کو بہت زیادہ پیسہ بھی دیا اور سواریاں بھی دیں، اور بڑی عزت کے ساتھ بہرحال ان کو مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ اور جب اب ہم آتے ہیں حجاز میں یزید کی مخالفت۔ جب حجاز میں مکہ اور مدینہ کے اندر واقعہ کربلا کی خبر پہنچی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا، ہر جگہ ماتم شروع ہو گئے کہ نواسہ رسول کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہر طرف سے لوگوں کی نفرت یزید کے خلاف پھیلتی گئی۔ اور اسی دوران یہ اگلا ہم واقعہ پڑھتے ہیں، اسی دوران عبداللہ بن زبیر جو تھا، اس نے اپنی خلافت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ یزید جیسا بدکار اور شخص جو ہے وہ خلیفہ کا نہیں بن سکتا، لہٰذا اس نے عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ تو یزید کی یہ خواہش تھی کہ کوئی اور یہ واقعہ کربلا کے بعد اور کوئی واقعہ پیش نہ آئے، اس لیے اس نے ہر ممکن طریقے سے اہل حجاز کو مائل کرنے کی کوشش کی۔ عثمان بن محمد حاکم مدینہ نے اشراف مدینہ کا وفد شام بھجوایا، یزید نے اس کی بڑی پذیرائی کی۔ یہ مدینہ کا باشندہ تھا، لیکن جب واپس آیا اور اس نے یزید کے حالات دیکھے تو یہ بھی مخالفت پر اتر آیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں مدینہ میں لوٹ مار، اور یہ اس سے پہلے واقعہ حرا۔ اس انقلاب کی خبر سن کر یزید نے مسلم بن عقبہ مری کو 10,000 فوج کے ساتھ حجاز روانہ کیا اور ہدایت کر دی کہ پہلے اہل مدینہ کو دعوت دو، اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو ان سے تب جنگ کی جائے۔ مسلم نے مدینہ پہنچ کر یزید کی ہدایت کے مطابق چند آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ امیر المومنین اپنی اصل و بنیاد سمجھتے ہیں، اس لیے میں تمہاری خونریزی پسند نہیں کرتا، تم کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ لیکن 3 دن کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقبہ نے جنگ شروع کر دی۔ 3 دن تک نہایت خونریز معرکہ ہوا، اہل مدینہ نے بڑی جرأت سے مقابلہ کیا، لیکن حکومت کی فوج کا مقابلہ مشکل تھا، اس لیے ان کو شکست ہوئی، اور تاریخ میں یہ نوٹ کیا گیا کہ اسی سال میں یہ جو مدینہ کا شہر تھا اس کو لوٹا گیا اور مدینہ میں قتل و غارت کی گئی۔ 3 دن تک شام کی فوجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن شہریوں نے پناہ دی تھی ان کا قتل عام ہوتا رہا اور لوٹ مار جاری رہی۔ یہ ایک اور بدنما داغ ہے یزید جو ہے اس کے دامن پر۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ابن زبیر کا محاصرہ۔ ابن زبیر جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، ابن زبیر جو تھے اس نے خلافت کا دعویٰ کیا، تو یہ اس کے بعد ابن زبیر جو تھا وہ مدینہ سے مکہ چلے گئے، اور جب مکہ کے اندر تھے تو یہاں پہ ہی یہ مسلم بن عقبہ ابن زبیر کے مقابلے کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ وہ عرصے سے بیمار تھا، مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اس کا وقت آ گیا اور وہ حسین بن نمیر کو اپنا مقام بنا کر چل بسا۔ یہ حسین جو تھا یہ تقریباً 64 ہجری میں مکہ پہنچا۔ ابن زبیر حرم میں پناہ گزین تھے، حسین نے محاصرہ کر کے سنگباری شروع کر دی۔ یہ تیسرا واقعہ ہے یزید میں
نہیں کہ خانہ کعبہ کو بھی نہیں بخشا، اور پتھر برسائے گئے، اور خانہ کعبہ کا کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ پتھر برسائے گئے کہ اس کی دیواروں میں بھی شگاف پڑ گئے۔ اور اسی دوران جب یہ محاصرہ جاری تھا تو اسی دوران ان کو اطلاع ملی کہ یہ جو یزید ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس طرح یہ جنگ رک گئی۔ اب ہم آتے ہیں ابن زبیر کی سیاسی غلطی۔ جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یزید جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے، تو اس وقت اس طرح ہوا کہ بہترین موقع تھا کہ یہ ابن زبیر جو تھے اس وقت مروان اور عبد الملک یہ دونوں مدینے کے اندر موجود تھے، اور وہ بیعت کے لیے بھی آمادہ تھے کہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں حسین، اس نے جو بنو امیہ کی طرف سے سپہ سالار تھا، تو اس سے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں لیکن آپ میرے ساتھ شام کی طرف چلیں تاکہ آپ کو باقاعدہ خلیفہ بنا دیا جائے۔ اگر آپ یہاں ہی رہے تو آپ چونکہ شام کے اندر سارے لوگ موجود ہیں امیہ کے، تو آپ کی خلافت نہ چل سکے گی۔ لیکن اس نے ابن زبیر نے انکار کیا، اور یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اگر یہ اس وقت ان کی بات مان لیتے تو آج یہ بنو امیہ کی جو خلافت تھی اس کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، اور بالکل خلافت راشدہ کی طرز کی ایک نئی خلافت مسلمانوں میں قائم ہو جاتی اور بہترین کام ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی، اور اس طرح یہ مسئلہ ہو گیا۔ بہرحال اس کا مزید احوال ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یزید جو تھا 38 سال کی عمر میں انتقال کر گیا، اور اس کی اب ہم پڑھتے ہیں اولادیں۔ تو یہ یزید تو جو تھا اس نے بہت ساری شادیاں کی، یہ بہت زیادہ عیاش شخص تھا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سپہ سالار بھی تھا اور جنگ زبردست کرتا تھا۔ اور اس کے اولادوں میں معاویہ، خالد، ابو سفیان، عمر، ابو بکر، عتبہ، حرب اور عبد الرحمن وغیرہ ان کے بچوں کے نام ملتے ہیں۔ تو یہ تھا جی یزید کا دور حکومت، کوئی 3 سال اور 6 ماہ۔ اس کے بعد ان کا بیٹا معاویہ ثانی جو تھا اس کو بلا کر خلیفہ بنایا گیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ جس طریقے سے یزید جو تھا ایک بہت بڑا اس طرح کا انسان تھا، یاش قسم کا، اس کا بیٹا اتنا ہی زیادہ نیک تھا، تو اس نے سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ جی میں خلافت کے قابل نہیں ہوں، اور میں اس منصب کے لیے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا۔ میں نے چاہا تھا کہ ابو بکر کی طرح کسی کو اپنا جانشین بنا دوں، یا عمر کی طرح 6 آدمی نامزد کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب شورا پر چھوڑ دوں، لیکن نہ عمر جیسا کوئی نظر آیا، نہ ویسے 6 آدمی ملے، اس لیے میں اس منصب سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تم لوگ جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ یعقوبی اور طبری کا بھی یہی بیان ہے، اور اس طرح معاویہ خانہ نشین ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ تھا جی یزید کا دور حکومت، اور یہ جو 680 سے 683 تک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آگے ہم مزید احوال تاریخ اسلام کا بنو امیہ کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔